اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب آپ مکہ میں آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیے جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ کہا کہ جو ایمان لائے کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو ہم نے ان سے پیشتر جو لوگ آئے انہیں بھی آزمایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان کر رہے گا کہ سچے کون ہیں اور وہ کون ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے اس ماحول میں جو آزمائشوں کا ماحول تھا، اذیتوں کا ماحول تھا، اس میں اپنے نبی کی تسلی کا یہ سامان کیا کہ آپ ان تکلیفوں، ان مشقتوں، ان تنگیوں کو اگر اپنے اوپر آسان کرنا چاہتے ہیں تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کتاب کے اس حصہ کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کا غم ہلکا ہوگا، آپ کا دکھ درد دور ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تکلیف کے اس وقت میں آپ نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں اور تلاوت کریں۔ اب یہاں اس آیت میں یہ کہا گیا کہ یقیناً نماز فحاشی اور بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا۔ کہنے والوں نے کہا جناب یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، سَتَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، تو پھر جو تم کہہ رہے ہو نا وہ اسے روک دے گی۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے نماز پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور فارغ ہو کے چوری کرتا ہے، تو نماز کا یہ عمل بالآخر اس کو روک دے گا۔ اس سے کوئی ایک سجدہ اس کا، کوئی ایک رکوع اس کا، کوئی ان رکوع اور سجود میں پڑھی جانے والی تسبیح اللہ کو پسند آ جائے گی جو اس کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ مشرقین نے مکہ ہمیشہ نبی پاک سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، نشانیاں طلب کرتے رہتے تھے کہ آپ یہ دلیل ہمیں دیں، یوں معجزہ دکھائیں، ایسی نشانی دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا ان نشانیاں طلب کرنے والوں کے متعلق کہ ہم نے اپنے نبی کو قرآن دیا ہے، اور اس سے قبل کہا کہ آپ نبوت سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے، نہ آپ ہاتھ سے خط کھینچ سکتے تھے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہوتے اذا لارتاب المبطلون، تو جھٹلانے والے شک کرتے کہ پڑھا لکھا شخص ہے، خود ہی اس نے کتاب لکھ لی ہے اور لکھ کے پیش کر دی ہے، تو ہم نے امی رسول بھیجا ہے۔ تو یہ سب کچھ نبوت سے پیشتر آپ کے پاس نہیں تھا، نہ آپ فنکشنل ایجوکیشن، آپ رسمی تعلیم سے نہیں گزرے ہیں۔ وما تخطہ بیمینک، آپ ہاتھ سے خط بھی نہیں کھینچ سکتے تھے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہوتے اذا لارتاب المبطلون، تب تو جھٹلانے والے شک کرتے۔ حقیقت کیا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو نہ آپ کی طرف سے گھڑا گیا، نہ کسی کی طرف سے تراشا گیا، بلکہ یہ تو ایمان والوں کے سینوں میں دمکتی چمکتی آیات کی شکل میں نقش کر دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نشانیاں مانگنے والے ہیں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟
اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا ان مطالبات پیش کرنے والوں کو اور نشانیاں طلب کرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب کو اتارا ہے جس کی آپ پہ تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً یہ البتہ مومنوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت والی کتاب ہے. تو اللہ رب العزت کا قرآن معجزے اور نشانی کے طور پہ کافی ہے. سابقہ پیغمبروں کو معجزات ملے مگر پیغمبروں کے جانے کے ساتھ ہی وہ معجزات بھی دنیا سے چلے گئے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے باوجود ہمارے نبی کا معجزہ باقی ہے، باقی رہے گا. اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بڑی امت ہوگی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ کی یہ روش تھی کہ جب یہ کشتیوں پہ سوار ہو کے سمندری سفر کرتے تھے اور ان کی کشتیاں سمندروں کے بھنور میں پھنسا کرتی تھیں تب صرف ایک اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے کہتے اللہ اب تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور جب اللہ رب العزت انہیں نجات دے دیتا، بھمر سے نکال لے جاتا، کشتی کو گرداب سے بچا کے لے جاتا، خشکیوں پہ اللہ خلاصی بخش دیتا، اذا ہم بربہم اذا ہم یشرکون، اچانک ناگہاں باہر جا کے شرکیہ جملے، شرکیہ کلمے اور شرکیہ عمل اس کا وہ ارتکاب کرنا شروع کر دیتے تھے. پھر عنکبوت کے آخر میں یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بے شک وہ لوگ ہماری راہوں میں کوششیں کرتے ہیں، اذیتیں سہنا بھی کوشش ہے، تکلیفیں برداشت کرنا بھی کوشش ہے، دعوت اللہ بھی کوشش ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کوشش ہے. جو ہماری راہوں میں کوششیں کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی توفیق دیتے ہیں. دنیا ان کے راستے بند کرتی ہے، ہم ان کے لیے شاہراہیں کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد رکھو کہ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، بھلائی اور اچھائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر سورہ الروم کی یہاں 21ویں پارے میں اس ترتیب میں اس کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، دو سپر طاقتیں اس وقت موجود تھیں. ایک ایرانی ان کی طاقت تھی اور دوسری رومیوں کی طاقت تھی. تو ایران اور روم یہ دو سپر پاورز اس وقت موجود تھیں. اب ظاہر ہے مکہ کے مشرک کیونکہ بت پرست تھے، بت پرستوں کی جو محبت تھی اور جو فطری جھکاؤ اور رجحان تھا وہ آگ کے پجاریوں ایرانیوں کی طرف تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی بات کہتے تھے اور اس مناسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز اور پیروکاروں کا فطری جھکاؤ اہل کتاب اور رومیوں کی طرف تھا. اب ہوا یوں کہ یہاں مکہ میں تو نبی پاک اور آپ کے صحابہ تکلیفیں سہ رہے تھے اور مشرک ستا رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کر رہے تھے. اور وہاں بھی یہی ہوا کہ ان دنوں ہی تقریباً ایران کی جو طاقت تھی وہ زیادہ مضبوط تھی اور رومیوں پہ وہ غالب آ گئے. اور جب رومیوں پہ وہ غالب آئے، رومی کیونکہ اہل کتاب تھے، اب یہاں جب ایرانیوں کی وہاں فتح ہوئی تو مشرقین نے مسلمانوں کو کوسنا شروع کر دیا، تان زنی شروع کر دی، نشتر زنی شروع کر دی کہ دیکھو جیسے وہاں کچل دیا گیا ہے رومیوں کو اور چھا گئے ہیں اور حاوی ہو گئے ہیں ایرانی، اسی طرح ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں کچل کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں برابر دبا کے رکھیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس دوران اس ماحول میں یہ صورت نازل فرمائی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. الف لام میم، رومی مغلوب کیے گئے اپنے قریب کی زمین میں اور ان قریب وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. چند سالوں میں آغاز اور انتہا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مومن خوش ہوں گے. مومن خوش ہوں گے کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور آپ کے اصحاب، آپ کا کلمہ پڑھنے والے خوش ہوں گے. اب چلتا رہا، وقت گزرتا رہا
اور مسلمان مہاجر ہو کے مدینہ کے اندر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ بحث بھی اس سورت کے نزول کے بعد امیہ بن خلف سے ہو گئی، اور شاید کوئی قسم بسم بھی اس طریقے سے اٹھا لی اور بات کہہ لی کہ چند سالوں میں تمہارا کریا کرم ہونے والا ہے، اور رومی وہاں غالب اور مسلمان یہاں غالب آنے والے ہیں۔ لیکن 3 برس گزر گئے، ایسا کچھ نہ ہوا۔ اللہ کے نبی سے صدیق کہنے لگے اللہ نے تو کافی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا معاملہ ہوگا کہ وہاں رومیوں کا غلبہ ہوگا اور یہاں مسلمان خوش ہوں گے۔ تو بضع کا لفظ 3 سے 9 سال تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک بضع کا لفظ بولا جاتا ہے، اور پھر اتنا ہی وقت گزرا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مہاجر ہو کے مسلمان مدینہ کے اندر پہنچے اور غزوہ البدر الکبریٰ برپا ہوا، اور مسلمانوں نے یوم الفرقان میں حق و باطل کے فرق کرنے کے اس دن میں 70 کافر تحقیق کر دیے، اور 70 کو مشکیں ان کی کس کے زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا، 70 کو کاٹ کے بدر کے گٹر میں پھینک دیا۔ ادھر رومی غالب آ گئے، یہاں مسلمان غالب آ گئے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ لوگو جو تم سود دیتے ہو نا لوگوں کے مالوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری نیت یہ ہے کہ ہمارا مال بڑھے، تو سود سے مال نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ ترویج نہیں پاتا، ترقی نہیں پاتا، اس میں بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کہا الربا ولو کثر فإن عاقبته تسیر إلى كل، سود اگرچہ چاہے جتنا مرضی بڑھ جائے لیکن انجام کار قحط اور قلت کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں آج بھی آپ دیکھ لیں، اور سودی کام کرنے والے لوگوں کا حال یہاں بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، بالآخر انجام کار قرضوں میں جکڑ کے قحط اور قلت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن سود خور کا انجام یہ ہے کہ یقوم کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کہ یوں اٹھے گا جیسے وہ اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کے خبطی کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ سود خور کی قیامت کے دن یہ حالت ہوگی، کھڑا ہوگا پھر گر پڑے گا، کھڑا ہوگا پھر گر پڑے گا۔ تو اس طرح محشر میں اس کا سب کے سامنے عبرتناک اس کی شکل اور اس کی صورت اور کیفیت، فرمایا جو تم سود دیتے ہو اس سے مال نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور رہا وہ مال جو تم زکوٰۃ کی شکل میں دیتے ہو، اور زکوٰۃ خرچ کرنے میں تمہاری نیت تریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی رضوان کا حصول ہوتا ہے، تو یہ نیت بڑی اچھی نیت ہے۔ فاولئک هم المضعفون، پھر یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو دوہرا تہرا اور کئی گناہ کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے مال کئی گناہ بڑھ جاتا ہے، اور سودی سلسلوں پر چلنے سے اور سودی معیشت اور سودی طریقے اپنانے سے اللہ کی طرف سے قحط اور قلت کے اندر بھی ایسے افراد و عناصر مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتا ہے، ان کی پروجیکشن کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری چھوٹی سی ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر کر دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پال پال کے جوان کرتا ہے، اللہ تمہارے تھوڑے صدقے کو پال پال کے یوں بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور رب کی راہ دی ہوئی پہاڑ جتنی بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ اور پھر سورہ الروم کے آخر میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین میں خشکی اور تری پر فساد واضح ہو چکا۔ اس فساد کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کرتوت ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا کسب ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لہذا جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کی یہاں اور وہاں جزا ملتی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کا بدلہ ملتا ہے۔ اچھائیاں کرنے والوں کے لیے اچھائیوں کے راستے کھلتے ہیں، نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور برائیاں کرنے والوں کے لیے کالک، لعنت، ملامت، نحوست، پھٹکار اور اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے، قحط اور قلت
تنگیاں اور مشقتیں اور ضیق اور ہر طرح کی طرف سے ہر طرح کا کریک ڈاؤن اور محاصرہ، اس کے اندر وہ پھنس جاتے اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کا سب لوگوں کے اعمال کے نتیجے کے طور ہوتا ہے۔ خشکی و تری میں پھیلا فساد، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کسب اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اس سے پلٹنا چاہتے ہیں، لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا چکھانا چاہتا ہے، اور مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ معافی مانگیں۔ گناہ پر جو گرفت ہو جاتی ہے اور فوری جو مؤاخذہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کی قحط اور قلت میں اللہ پکڑ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ گڑ گڑائیں، لوگ توبہ کریں، لوگ رجوع کریں، لوگ واپس ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان اس ترتیب میں ہے۔ بڑے فہمیدہ انسان تھے، سمجھدار انسان تھے، اور ان کی حکمت دانائی کی باتیں تب اس دور میں جب نبی پاک تشریف لائے مشرکین مکہ کے ہاں بڑی معروف تھیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہلے یہ ذکر کیا کہ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو قرآن سناتے، اب قرآن اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، قرآن کی تاثیر سے عورتیں، بچے اور نوجوان متاثر ہو رہے تھے۔ اب قرآن کی تاثیر کو پھیکا اور دھیما کرنے کے لیے انہوں نے رقاصائیں اور لونڈیاں ہائر کی اور گلوکارائیں ہائر کی اور گانے بجانے کے آلات جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلائے، تاکہ ذکر سے اور تلاوت سے اور قرآن سے اور نبی کے فرمان سے لوگ باز آ جائیں، دور رہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو ایسی فضول چیزیں، آلات موسیقی، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں پر سرمایہ لگاتا ہے، انہیں خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے، بغیر علم کے، ویتخذها ہزوا، اور اس سارے عمل کو وہ محض مذاق کا اور ٹھٹھے کا اور تمسخر کا اور دل لگی کا ذریعہ بنائے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، آلات موسیقی اور اس طرح کی دیگر چیزیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی، قرآن اور تلاوت سے دور کرنے والی چیزیں، فرمایا جو خریدتا ہے اور اس سارے عمل کا حصہ بنتا ہے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ پھر وصایا لقمان ہیں، جناب لقمان کی وصیتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ اللہ کا شکر کیجئے، انہیں یہ حکم دیا گیا۔ اور پھر ان کے وصایا وصیتیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کہتے ہوئے یہ نصیحت کر رہے تھے، اے بیٹا اللہ کا شریک نہ بنانا، یقیناً شرک کا عمل بہت بڑا ظلم ہے۔ کئی باتیں اور ذکر ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر سے ڈٹ جا، ان ذالک من عزم الامور، یہ سب ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کہا ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال لوگوں کی طرف مت پھیلا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ یہ سب نصیحتیں جناب لقمان علیہ السلام کی ان کے بیٹے کے نام اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب حکمت کی اور دانائی کی باتیں ہیں، جن باتوں کو ہم نے ریویلیشن کے ذریعے سے ریویلیٹ کیا، آسمانی وحی کے ذریعے سے آپ تک یہ سب کے سب باتیں اور سب کے سب پیغامات ہم نے آپ کے سامنے پہنچائے، لہذا یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، انہیں اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے، نہ کہ آلات موسیقی، بلکہ لقمان کی حکمت کی باتیں، اس پہ تمہیں چلنا چاہیے۔ اور پھر یہاں مشرکین مکہ کا جو بڑا پرابلم تھا کہ وہ اللہ کی باتوں اور رسول اللہ کی باتوں کے مقابل اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے رسول کے یا کسی کے پیچھے چلنا کیسا دین، کیسا مذہب، یہ کیسی تمہاری دانش مندی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا تھا ارے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، فرمایا کہیں ایسا تو نہیں عصبیت کا نعرہ لگا کے، ماں باپ کی محبت کا جادو جگا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ کے نام پر جھانسا دے کے شیطان ان کو
بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. باپ کا نام بظاہر لے رہا ہے، لو اپنے باپ کی پیروی کرو. ماں باپ کے عصبیت کے جھنڈے تلے ان کو کھڑا کر کے حقیقت کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہیں کہ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ کی طرف تو نہیں کہیں لے کے جا رہا. جب اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں ماں باپ کی بات مانی جائے گی تو بھڑکتی آگ کی طرف جانے کی بات ہوئی. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں گمراہ ماں باپ کو قابل اتباع اور واجب الاتباع سمجھا جائے گا تو بھڑکتی آگ کی طرف جانے کی ہی بات ہے. فرمایا اس جھانسے، اس دھوکے سے لوگوں کو نکل آنا چاہیے. ماں باپ کی عصبیت اس رشتے کی بنیاد پہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو ماں باپ کا نام لے کر انہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ السجدہ، جسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ سنتے ہیں. پیارے نبی اسلام سورہ سجدہ اور الدہر کی تلاوت فجر کی نماز کے اندر کیا کرتے تھے. شروع میں اللہ رب العزت نے اس میں یہ ذکر فرمایا ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص محمد مصطفیٰ نے قرآن گھڑ لیا ہے. فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تنزیل ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. یہ قرآن آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ آپ سے پیشتر انہیں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا ہے، تاکہ یہ مشرقین، یہ بت پرست جن کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں اتری، یہ بھی راہ راست پر چلنے والے بن جائیں. پھر اللہ رب العزت نے 2 طرح کے کردار ذکر فرمائے، مومنین اور کافر، فساق و فجار. انجام کے تناظر میں انہیں ذکر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. ارے وہ شخص جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے تو کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی مومن کیا فاسق کیسا ہے؟ لا یستوون، مومن ماننے والا اور فاسق نافرمان یہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باغات اور جنتیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب اس کے اندر داخل کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت کا عذاب انہیں چکھنے کو یہاں پر ملے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پر میں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں کے جھٹکے انہیں دیتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے قبر کا عذاب مراد ہے، جہنم کے عذاب سے پہلے، مگر بعض نے کہا اللہ رب العزت کے مجاہد بندوں کے تسلط کا عذاب ہے. بعض نے کہا قحط اور قلت کا عذاب ہے، تاکہ رجوع کریں اور توبہ کریں. یعنی بڑی گرفت میں لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہم انہیں دیتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں اور توبہ کریں. پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کتنے لوگوں کو پیشوا بنایا اور سابقہ امتوں میں سے ہم نے سربراہی سربراہی کچھ لوگوں کو سونپی. تو سرپرستوں کو سربراہردہ پرسنالٹیز اور شخصیات کو کیا کیا خوبیاں دی جاتی ہیں. وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. پر میں ہم نے ان میں سے کئی ایک کو پیشوا بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے. قیادتوں کی چھاتیاں صبر سے مالا مال ہونی چاہیے، یقین کی طاقت سے مالا مال ہونی چاہیے. صبر کی 3 قسمیں ہیں، نیکی پہ ڈٹنا بھی صبر ہے، گناہ سے بچنا بھی صبر ہے، قضاء و قدر پہ راضی رہنا بھی صبر ہے، اور یقین. اللہ کے نبی نے فرمایا نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین. اس امت کے پہلے طبقے نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اللہ کی باتوں پر یقین رکھ کے کامیابی حاصل کی. ویہلک آخرها بالبخل والعمل، اور اس امت کا آخری طبقہ برباد ہوگا جینے کی لمبی امیدوں کی وجہ سے اور مال میں بخل کی وجہ سے. یہ بربادی اور تباہی کے گھاٹ اترے گا. اس کے بعد سورہ السجدہ جب مکمل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں واعظ کہنے کا اور نصیحت کہنے کا اور بات پہنچا دینے کا حکم دیا. سورہ الاحزاب، حزب کی جمع احزاب، گروہ، بہت سارے جتھے، پارٹیاں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے، سن 5 ہجری کی بات ہے، اس سے پہلے کفر کے چند ایک گروہوں نے نبی اسلام سے پنجہ آزمائی کر لی، الگ الگ آئے، انہوں نے خاک چھانی، دھول پھانکی، منہ کی کھائی، شکست اٹھائی، ذلت اور ریخت کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اب وہ کہنے لگے نہیں، سب کو مل کے
یکبارگی اکٹھے ہو کے اسلام پہ حملہ آور ہونا چاہیے۔ منافقین نے سازشیں شروع کی، یہود کو بھی ساتھ ملایا، مشرکین مکہ کو بھی ساتھ ملایا، اور دور دراز کے قبائل کو بھی ساتھ ملایا۔ اب سارا عرب طبل جنگ پہ چوٹ مار کے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹکر اور مقابلے پہ آیا۔ اس صورت میں اس سارے قصہ کا بیان ہے، اس لیے اس کو الاحزاب کہتے ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئلی اصلاحات، سماجی اصلاحات اور معاشرتی اصلاحات سے کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا کہا تھا، اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انصاف یہ ہے، اللہ رب العزت نے کسی پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، بیٹا اس کا ہی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، ماں وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ماں نہیں بن سکتی ہے اور کوئی باپ نہیں کہلا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لہذا زید کا جو باپ ہے اس کے باپ کے نام سے انہیں پکارا جائے، نہ کہ اسے زید ابن محمد کہا جائے، اگرچہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب کا بیٹا ہے اور خود بھی نبی پاک کا محبوب ہے، مگر اس مناسبت سے کہ آپ اس سے محبت کرتے یا منہ بولا بیٹا آپ کہتے ہیں، اس کی حقوق حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہیں۔ انصاف اللہ کے ہاں یہ ہے کہ انہیں ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، لہذا کسی کو ولدیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ رضائی رشتہ یہ حرمت کو ثابت کرتا ہے اور نسبی رشتہ حرمت کو ثابت کرتا ہے، منہ بولا رشتہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے، پردے کو ساقط نہیں کرتا ہے، اور وہ حقوق جو رضاعت سے ثابت ہوتے ہیں اور جو نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہ منہ پکارا منہ بولا بیٹا اس کے وہ حقوق نہیں ہیں، نہ ہی یہ ولدیت دینا کسی کو شریعت میں جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں اس سے منع فرما دیا۔ اب کیونکہ یہاں کچھ جنگیں احد ہو چکی، بدر ہو چکی، احزاب آپ سننے والے ہیں، اب اس کے بعد یہ معاشرتی اصلاحات نازل ہوئیں کہ اب مسلمانوں کے سماج میں جو گڑبڑ اور خرابیاں موجود تھیں، تکلف اور تصنع کے بناوٹ کے جو رشتے موجود تھے، انہیں ختم کیا گیا۔ اور پھر غزوہ احزاب کا بیان ہے، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ فرمایا جب مومنوں نے جماعتوں کی جماعتیں دیکھیں، اب اللہ کے رسول اسلام کو خبر مل گئی، آپ اسلام نے مشاورت کی، ایک طرف نخلستان تھا، ایک طرف سخت چٹانیں تھیں، ایک طرف آبادی تھی اور سامنے ایک کھلا ایریا تھا، اب صرف ایک سائیڈ کو ہی دشمن کے حملے سے خطرہ تھا۔ آپ اسلام نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے گہری خندق اور چوڑی خندق صحابہ کرام سے مل کے کھودی، آپ علیہ السلام خود اس خندق میں اترے، خود آپ نے کدال پکڑی، خود آپ نے چٹانوں کو توڑا، خود بڑے بڑے پتھروں کو توڑا، اور اس موقع پر کئی بڑے بڑے مظاہرے اور معجزے اللہ پاک نے نبی کی زبان پہ ان کا کشف کیا۔ آپ علیہ السلام کو کیسر اور کسرا کے خزانے اور ان کا بیت ابیض، ان کا جو وائٹ ہاؤس اس وقت کا تھا، آپ نے جو کدال ماری ان اڑتی چنگاریوں میں سے آپ نے کہا کہ مجھے وہ بیت ابیض دکھا دیا گیا ہے، مجھے وہ خزانے دکھا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالت یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ماننے والے صحابی فالوور جانثار اور وفادار کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو منوانے والے اور جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں۔ حالانکہ نبی کی نماز بھی اسوہ حسنہ ہے، نبی کی زکوٰۃ بھی اسوہ حسنہ ہے، نبی کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ جب صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، کائنات کے امام کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں، اللہ آیتیں اتارتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، چمکتے دمکتے چراغ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو قیامت کو اللہ سے اچھے رزلٹ کی امید رکھتا ہو، اللہ کی کثرت سے ذکر کرتا ہو، نبی کی زندگی کو اپنے لیے وہ اسوہ بنائیں۔ اب مومنوں نے تیاری کی، اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کے اپنی استعداد کے مطابق آئے، خندقیں کھودی، ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ اب جب دشمن آئے انہوں نے سمجھا تھا چند لمحوں میں ہی ہم نے ان کا کام تمام کر دینا ہے، لیکن رسول اللہ کی اسٹریٹجی سے بالکل واقف ہی نہ تھے۔ اب آگے ایک بڑی خندق کا سامنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوں اللہ کے رسول اسلام نے ریاست مدینہ کا خندقیں کھود کے پتھروں کو کدال اور آپ نے ان چٹانوں پر ضربیں لگا لگا کے
اور مشقتیں سہ سہ کے اس طرح آپ نے مسلمانوں کے جغرافیے کا آپ نے دفاع کیا. اب کفر یہاں کیونکہ پوری قوت کے ساتھ آیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ آخری زور ہے ان کا. الآن نغزوہم فلا یغزوننا ونحن نسیر الیہم، اب ہم ان سے لڑا کریں گے، یہ ہم سے مار کے میدان گرم نہیں کر سکا کریں گے، اب ہم ان کی طرف چل کے جایا کریں گے. کفر ہم پہ اس کے بعد پیش قدمی نہیں کر کے آ سکے گا. جب کفر پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں وہ کفر کی جوانی ہوتی ہے، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے جوانی نہیں، وہ بڑھاپا ہوتا ہے، وہ ڈراپ سین ہوتا ہے، وہ اینڈ ہوتا ہے. احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے، اللہ نے طوفان چلائے، آندیاں چلائیں، خیمے اکھیڑے، جانور بھاگے، پاؤں تلے کچلے گئے، بزدل بنے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، فرمایا اللہ نے ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب میں ہی واپس پلٹا دیا، ذرہ برابر بھی خیر ان کے مقدر اور نصیب میں نہیں آئی. وقف اللہ المؤمنین القتال، لڑائی کی جگہ اللہ ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ رب العزت کسی کی طاقت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. مسلمان جتنے جھوگے تھے وہ تیار ہو کے آ گئے، اللہ کے لشکر بے شمار ہیں. خندقوں کی تدبیر کے ذریعے سے بھی اللہ نے مدد کی، ہواؤں کے طوفان چلا کے بھی اللہ نے مدد کی، کافروں کے سینوں میں رعب ڈال کے بھی اللہ نے مدد کی. اور اس میدان میں جب پورا کفر زور سے آیا، اللہ رب العزت نے انہیں شکست دی اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخرو کیا اور کامیاب کیا، اور دشمنوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو غلبہ عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.